الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضور سراج الفقہاء حضرت محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدین صاحب قبلہ رضوی تشریف فرما ہیں. کل بھی خواتین کے اجتماع میں آپ نے سوالوں کے جوابات دیے اور آج پھر اس نشست کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. کچھ سوالات پہلے ہی سے میرے پاس کاغذ پر لکھے ہوئے آئے ہیں اور کچھ آتے رہیں گے انشاءاللہ درمیان میں. تو اگر آپ گفتگو کا آغاز فرمائیں تو پھر میں آگے سوالات پیش کروں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ وصحابہ بارک وسلم. یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے. اس کی 15ویں شب یعنی آنے والی جمعرات کا دن گزار کر جو رات آئے گی وہ 15ویں شب ہوگی. وہی شب برات ہے. اس رات میں بندوں کی قسمت کے تعلق سے سال بھر کے فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں اور ان کی ڈیوٹی مدبرات امر یعنی ذمہ دار فرشتوں کو تقسیم کر دی جاتی ہے. اس رات میں جاگ کر عبادت کرنا بڑا ہی افضل ہے. دن ڈوبتے ہی یہ رات شروع ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہونے لگتا ہے کوئی بخشش چاہنے والا میں جس کو بخش دوں. ہے کوئی روزی کا طلبگار میں جسے روزی دوں. ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جس کی میں مغفرت کروں. اس طرح سے اعلان رحمت ہوتا رہتا ہے. اور اس وقت جو لوگ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں, رزق کی دعا کرتے ہیں, صحت اور عافیت کی دعا کرتے ہیں, اپنی قوم کی ترقی کی, حفاظت کی, سلامتی کی دعا کرتے ہیں, وہ سب دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہیں. اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے. بے شک. اس لیے ہمیں اس رات کا خیر مقدم اس کے شایان شان کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اس کی عطا کا دریائے کرم جوش پہ ہوتا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس دن اللہ کا ذکر زیادہ کریں. اللہ کا ذکر کیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ, الحمدللہ الحمدللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یا حنان یا منان, یا سبحان یا دیان, یا رحیم یا رحمان. یہ سب اللہ کے اذکار ہیں. ہمارے مبلغین بتاتے بھی رہیں گے یہ اذکار کیجیے. بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ بندہ میرا ذکر تنہائی میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر تنہائی میں کرتا ہوں, یعنی جہاں فرشتے نہیں ہوتے. اور بندہ میرا ذکر مجمع میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر مجمع میں کرتا ہوں. وہ مجمع فرشتوں کا ہوتا ہے. فرشتوں کے مجمع میں اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر کرے گا اگر آپ مجمع میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ آپ کا ذکر کرے اور فرشتوں کے مجمع میں کرے. سبحان اللہ. تو اللہ کا ذکر کیجیے. جی. اللہ کے ذکر میں خاص طور پر چند چیزوں کو اہمیت دیجیے
نمبر 1 استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. یہ کثرت سے پڑھیے، کم سے کم 300 مرتبہ پڑھیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اللہ تعالیٰ کو اپنی بارگاہ میں جب کوئی توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب اور بہت پسند ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ اپنے محبوب اپنے رب کی تسبیح کیجئے، سبحان اللہ پڑھیے، اور استغفار کیجئے، استغفر اللہ پڑھیے. انہ کان توابا، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ کی ضرورت نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے مقرب خاص ہیں اور گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ہدایت فرمائی، اس کی ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ رسول اللہ جب تسبیح پڑھیں گے، تقدیس پڑھیں گے، استغفر اللہ پڑھیں گے، توبہ کریں گے، یہ ان کی امت کے لیے سنت بن جائے گی. اور امت جب یہ کام کرے گی تو یہ اللہ کی بارگاہ میں تسبیح بھی ہوگی، اور تسبیح بھی، تقدیس بھی ہوگی، اور استغفار بھی ہوگا، توبہ بھی ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ کی سنت بھی ادا ہو رہی ہوگی. اس طور پہ ڈبل ثواب ملے گا. تو سرکار کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے آپ ایسا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ بھی قبول فرمائے گا، آپ کی بخشش بھی فرمائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی رحمتوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہم کنار فرمائے گا. سب سے پہلا کام جو آپ اس روز کریں گے وہ یہ ہے کہ استغفر اللہ پڑھیے اور 300 مرتبہ پڑھیے. اس کے بعد سبحان اللہ پڑھیے، 300 مرتبہ پڑھیے. اس میں توبہ بھی ہے اور استغفار بھی ہے. یہ کام ہو جائے تب قرآن پاک اٹھائیے، کھولیے، اور قرآن پاک کھول کر اور دیکھ کر کے جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کیجیے. حدیث پاک میں ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب تلاوت قرآن پاک کرتا ہے، یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ جب تلاوت قرآن میں مشغول ہوتا ہے اور تلاوت میں مشغول ہونے کی وجہ سے مجھ سے سوال نہ کر سکے، مجھ سے دعا نہ کر سکے، مجھ سے کچھ مانگ نہ سکے، تو اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، کہ میں سوال کرنے والوں کو جتنا دیتا ہوں اس سے زیادہ میں تلاوت کرنے والوں کو عطا کروں گا. سبحان اللہ. تو ہمیں مانگنے کی کیا ضرورت؟ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ بھی تو نہیں آتا ہے، اور کیا مانگنا چاہیے ہم وہ سب چیزیں بھی نہیں جانتے ہیں. دنیا کے لیے کیا مانگنا چاہیے، برزخ کے لیے کیا مانگنا چاہیے، قیامت کے لیے کیا مانگنا چاہیے، ہمیں کہاں سب معلوم، اور مانگنے کا طریقہ بھی کیا ہے. تو اچھا یہ ہے کہ اللہ کا کلام پڑھیے. اللہ کا کلام پڑھیں گے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور آپ کو مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. ایک نمبر ہو گئے استغفار، تسبیح، توبہ، یہ ہوا. دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ، اور تیسرے نمبر پر درود شریف کی کثرت. جی، درود شریف بہت زیادہ پڑھیے. حدیث شریف میں حضرت ابی بن کعب صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ کی بارگاہ میں درود شریف پڑھتا رہتا ہوں، آدھا وقت میں دعا میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اور آدھا وقت آپ کی بارگاہ میں درود شریف پڑھتا ہوں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، بہت اچھا،
اگر اس سے زیادہ پڑھو تو اور اچھا. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ تب میں 1/3 وقت دعا کروں گا اور 2/3 وقت میں آپ کی بارگاہ میں درود شریف پڑھوں گا. سرکار نے فرمایا بہت اچھا اور اس سے زیادہ پڑھو تو اور بہتر. تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ تب میں 3/4 درود شریف پڑھوں گا. سرکار نے فرمایا بہت اچھا اور اس سے زیادہ کرو تو اور اچھا. اب وہ سمجھ گیا کہ سرکار کی منشا کیا ہے. تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تب تو میں اپنا پورا وقت درود شریف میں ہی صرف کروں گا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابی بن کعب تم نے ایسا کر لیا تو اللہ تیرے سب کام بنا دے گا. اللہ تیرے سب کام بنا دے گا. تو یہ 4تھے نمبر پر کیجئے اور پھر پوری رات آپ اللہ کا ذکر پاک کرتے رہیے. یہ ایک لائن میں نے بتائی. ایک لائن اور بتا دوں. ہمارے ذمے نمازیں بہت قضا ہوتی ہیں. سفر میں گئے قضا ہو گئی پھر بھول گئے, حضر میں قضا ہو گئی بھول گئے. تو یاد رکھیے اگر نوافل آپ بھول جائیں گے تو قیامت دن کوئی آپ سے پوچھے گا نہیں تم نے یہ نوافل کیوں نہیں ادا کیے. اور فرائض بھول جاؤ گے, مثلا فرض نماز ظہر کی, فجر کی یا عصر کی, مغرب کی, عشاء کی بھول جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا پرسش بھی ہوگی اور اس کی وجہ سے جہنم میں بھی جا سکتے ہو. تو ہمیں اس رات میں خاص طور پہ وہ کام کرنا چاہیے جو کام ہم کو جہنم سے بچائے اور جنت سے قریب کرے. ہم نے جو بتایا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو وقت سے سب نمازیں جماعت سے ادا کرتے رہتے ہیں, اور جو نہیں ادا کر پاتے ہیں, نمازیں چھوٹ جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ان کے لیے پہلا عمل یہ ہے کہ استغفار تو کریں, استغفار تو کرنا ہی کرنا ہے, تسبیح و تقدیس بھی پڑھنی ہے, لیکن اس کے بعد جو سب سے پہلا ان کا عمل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ قضائے عمری پڑھیں. جو نمازیں زندگی میں چھوٹ گئی ہیں ان نمازوں کو پڑھیں. اگر کسی کی زیادہ نمازیں چھوٹی ہوں تو وہ کیسے پڑھے گا؟ گنتی بھی صحیح یاد نہیں تو یہ نیت کرے کہ الہ العالمین میری زندگی کی آخری نماز جو مجھ پر فوت ہو کر قضا ہوئی اس کی نیت کی. اسی نیت سے سب نماز سورہ پڑھیے جیسے انا اعطیناک الکوثر, لإلاف قریش, والعصر ان الانسان لفی خسر, قل هو اللہ احد. یہ صورتیں پڑھ لیجیے اور تسبیح 7 مرتبہ کے بجائے بس 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ. اور جب وطر پڑھیے تو وطر میں بھی یہ سب تخفیف ہوگی, آسانی ہوگی. اور آخر میں دعا قنوت کی جگہ پہ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی 3 مرتبہ پڑھ کر رکوع میں چلے جائیے. تو یہ آسان راستے ہیں جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں تاکہ آپ چھوٹی ہوئی نمازوں کو قضا کر لیں. یاد رکھیے آپ نے چھوٹی ہوئی نمازیں, فوت شدہ نمازیں قضا کر لیں تو اللہ کو آپ نے راضی کر لیا. اب اس کے بعد ذکر کیجئے, تلاوت کیجئے, درود شریف پڑھیے. یہ سب سونے پر سہاگا ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو بخش بھی دے گا, آپ کی دعائیں بھی قبول فرمائے گا اور آپ کی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی دونوں کامیاب ہو جائے گی. شب برات کی مناسبت سے یہ چند ضروری باتیں میں نے آپ کو بتا دیں. اس کو یاد رکھیے گا, اس کے مطابق عمل کیجئے, اور یاد آئے تو اس بندے گنہگار کے لیے بھی دعا فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ شفا و صحت عطا فرمائے, اور اگر میرے ساتھ کوئی شرارت ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نجات بخشے. آمین آمین. اب میں آپ لوگوں کے سوالات سنتا ہوں, دیکھیں آپ لوگوں نے کیا بھیجا ہے. انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں فقہ حنفی کے مطابق ہم ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے. ایک مرتبہ ذرا بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مسجد کے گراؤنڈ فلور میں نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ وہاں کمرہ وغیرہ سب بنا ہوا ہے. گراؤنڈ فلور میں مسجد
میں نماز جنازہ پڑھنا ناجائز ہے، چاہے گراؤنڈ فلور ہو یا اس کے اوپر کا حصہ ہو یا اور اوپر کا حصہ ہو، ناجائز ہے۔ کچھ جگہوں پر جو فرش بنے ہوئے مسجد کے باہر، حرم کے باہر، تو اس کو لوگوں نے شامل مسجد نہیں کیا تاکہ وہاں پہ نماز جنازہ پڑھی جا سکے۔ اگر ایسا فرش ہے اور ایسا گراؤنڈ فلور ہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے خود اپنے گاؤں میں مسجد بنوائی اپنے زمین وقف کر کے، تو جو اضافی زمین وقف ہوئی اسے میں نے اعلان کر دیا گاؤں والوں میں کہ مسجد کے لیے وقف نہیں ہے، مسجد اس میں آپ نماز پڑھیں، یا آپ میٹنگ بھی کر سکتے ہیں، اور کبھی وقت حاجت جنازہ پڑھنا چاہے جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس طریقے سے اگر مسجد کا ایک تو گراؤنڈ فلور ہے، ایک بیسمنٹ ہو سکتا ہے نیچے تہہ خانہ، ایک فرسٹ فلور ہو سکتا ہے، تو کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ بیسمنٹ کو ہم کہیں یہ مسجد نہیں ہے، صرف گراؤنڈ فلور مسجد ہے، یا ایک فرسٹ فلور مسجد ہے، یا بیچ والا حصہ جو وہ مسجد نہیں ہے، ایسا اس کی تخصیص جو مسجد بن چکی، جی، تہہ خانہ، گراؤنڈ فلور، اوپر کی منزل، تو اس میں تو اب ہماری نیت سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، جو پہلے بن گئی وہ بن گئی وہ بن گئی۔ جی، البتہ نئی زمین خرید کر نئی مسجد بنانا چاہتے ہیں تو اس میں خاص کر سکتے ہیں کہ اتنا حصہ نماز جنازہ کے لیے ہوگا، لائن بنا دیں چاہے گراؤنڈ فلور پر یا تہہ خانے میں، تو جتنی لائن کھینچ دیں گے کہ اتنے حصے پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی تو اس پر نماز جنازہ پڑھنا جائز ہوگا۔ اچھا، خطبے کی جو اذان ہوتی ہے وہ بھی خارجی مسجد ہونی چاہیے یا پھر نہیں، خارجی مسجد ہونی چاہیے۔ خارجی مسجد ہونی چاہیے، اس کے لیے کوئی جگہ مسجد کے اندر پہلے سے مخصوص کر دی جائے تو؟ ہاں، اگر جس دن نماز کی اجازت دی گئی جی، تو اجازت سے پہلے کہہ دیا گیا کہ اس جگہ پہ اتنا حصہ اذان کے لیے رہے گا، تو اتنا حصہ اذان کے لیے خاص ہو جائے گا، چاہے مسجد کے اندر ہو یا مسجد کے باہر، اور اذان دینا جائز و درست ہوگا۔ اچھا، یہ اچھا حل ہے اس کا، اسی لیے پہلے سے مفتیوں سے رابطہ کرنا چاہیے۔ پہلے سے رابطہ رکھیے ہم لوگوں سے، جی، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت سی آسانیاں آپ کے لیے حاصل ہو جائیں گی، فراہم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ بہت اچھا ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ میں چائے بیچنے اور ہوٹل کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں، اس میں گٹکا اور سگریٹ بھی رکھنا پڑتا ہے، تو گٹکا اور سگریٹ بیچنا، اگر اس کی وجہ سے کسی کو کینسر ہو گیا تو کیا مجھے اس کا وبال مجھ پر پڑے گا؟ گٹکا اور سگریٹ یہ چیزیں مضر ہیں، حکومت نے بھی بار بار اعلان کر دیا ہے اور ان کے پیکٹوں پر بھی لکھا رہتا ہے، تو لوگوں کو بچنا چاہیے۔ آپ اگر اس طور پر بیچتے ہیں کہ ہمارا سامان ہے، ہمارا کام ہے بیچنا، جو بھی خریدے ہم اسے اس کے ہاتھ سے بیچ سکتے ہیں، تو جائز ہے۔ کسی کو بیماری پیدا ہو اس نیت سے بیچنا ناجائز، بس اس نیت سے کوئی نہیں بیچتا ہے، تو اس لیے اس کو بیچنے کی اجازت ہوگی۔ اچھا، یہی حال ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کا بھی ہے، سنا کہ بہت سے ٹوتھ پیسٹ ایسے ہیں جن کے مستقل استعمال سے کینسر کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، تو آپ لوگ مسواک ہے، منجن ہے، اس طرح کی چیزوں کا استعمال عام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے منہ کو ان سب بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ جی، یہ اس علاقے میں خاص طور سے لوگوں کے ذہن و دماغ پہ یہ سوالات چلتے رہتے ہیں، تو میرے پاس آئے تو میں پیش کرتا ہوں۔ مکان کے آس پاس پڑوسی لوگ رشتوں کے بارے میں چغلی کھاتے ہیں، رشتوں کے بارے میں چغلی کھاتے ہیں، جیسے کسی کے گھر رشتہ گیا بچی کے لیے تو اس کے یہاں جا کے کہہ دیا نہیں وہ اچھی نہیں ہے، اس طرح سے چغلی کھانا وغیرہ۔ تقریباً 15 سال سے رشتوں کے لیے رکاوٹ ہو رہی ہے، اس کے لیے کیا کریں؟ یہ سمجھا نا چوٹی کھانا؟ جی، چوٹی کھانا ہم سمجھا؟ چغلی جی، اچھا، دوسرے لوگ چلے جاتے ہیں؟ ہاں، دوسرے لوگ، اگر جیسے کسی کے یہاں رشتہ لے کر کوئی گیا اور پڑوس والے کو پتہ چل گیا کہ یہ رشتہ لے کے گئے
تو پھر وہ اس کے یہاں پہنچ جاتے ہیں، اس کی برائیاں کرتے ہیں اور رشتہ ہونے نہیں دیتے ہیں۔ اچھا اچھا جی چغلی کھانا تو یوں بھی حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ قطات یعنی چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ بہت برا گناہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ جب تک جس کی چغلی کھائی ہے وہ معاف نہ کر دے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے۔ ہزار توبہ کرو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا، اور جہنم میں جانا ایک حد تک ممکن ہے، جانا پڑ سکتا ہے۔ تو جسے جہنم کے عذاب کی طاقت ہو، برداشت کر سکتا ہو، وہ یہ سب کام کرے۔ اور خاص طور پر رشتوں کے تعلق سے یہ کرنا تو سخت حرام و گناہ ہے کہ دو بچے اور بچیوں کی زندگی سے کھلواڑ کرنا ہے۔ اس کا ایک حل یہ ہے کہ پڑوسیوں سے تعلقات خوشگوار رکھے جائیں۔ جی جو بھی پڑوسی ہو، ہر پڑوسی سے تعلقات خوشگوار رکھے جائیں۔ اگر آپ کے یہاں کچھ اچھا کھانا پکتا ہے تو اس کے یہاں بھیج دیں، اس کے یہاں کچھ پکتا ہے تو اپنے یہاں وہ آپ کے یہاں بھیج دے۔ ہر خوشی و غمی میں شریک رہیں اور تعاون کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ تو اگر یہ جذبہ خیر ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ چغلخوری کا دروازہ خود بخود بند ہو جائے گا۔ جی 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 اس کو آپ لوگ اپنے حسن اخلاق کے ذریعے جی بند کرنے کی کوشش کیجیے۔ جی جی دشمنوں پر بھی سدا اخلاق کے در وا کیجیے، اخلاق کے دروازہ کھلا رکھیے۔ دروازہ کھلا رکھیں گے اخلاق کا تو اسے بھی شرم آئے گی اور پھر وہ آپ کے ساتھ ایسی حرکت کرنے سے بچے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ گھر میں کوئی کام ہی نہیں ہوتا، کاروبار کرتے ہیں تو اس میں فیل ہو جاتے ہیں کئی سالوں سے، تو یہ مکان ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں، یہ کیسے معلوم کریں؟ مکان تو بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ جی تو آزمائش اور ابتلا کے دور کو صبر و شکر کے ساتھ گزار دینا چاہیے۔ اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور اللہ کی ذات پر توکل نہیں کرتے، بھروسہ نہیں کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنی قدرت کا اظہار کر دیتا ہے۔ جی تو ایک تو اللہ کی ذات پر توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے، ہاں سب اپنی طرف منسوب نہ کریے کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، جی یہ کہیے کہ انشاءاللہ ہم یہ کر سکتے ہیں، جی تو وہ کام انشاءاللہ ہو جائے گا۔ جی اور سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کیجئے، دعا کیجئے، اللہ کا کرم ہوگا تو آپ اس آزمائش میں، اس ابتلا میں کامیاب ہوں گے۔ کہنے کا ان کا مقصد یہ لگتا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، بندش کر ڈالی ہے، ہمارا کوئی کام نہ ہو، ایسا جادو کر دیا ہے، تو کیا ایسا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، اچھا اور نادانی کا زمانہ ہے، لوگ اظہار ثانی میں بہت کچھ کر سکتے ہیں، کرا سکتے ہیں، جی لیکن اس شبہ میں گرفتار نہیں رہنا چاہیے جی اور کسی پر شبہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو میں نے بتایا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، انشاءاللہ کامیاب ہے۔ تو سورہ بقرہ اس کے لیے بہترین چیز ہے۔ ہاں، اچھا کتنے دن تک پڑھنی چاہیے گھر میں؟ تا حصول مراد، جب تک مراد پوری نہ ہو، ہاں، ڈیلی ڈیلی انشاءاللہ۔ کسی سے پڑھوا بھی سکتے ہیں؟ پڑھوا بھی سکتے ہیں۔ چلیے چلیے، اچھا علاج ہے ماشاءاللہ۔ میرے بیٹے کی عمر 17 سال ہے، اس کے جسم میں اثرات ظاہر ہو رہے ہیں، رات بھر جاگتا ہے، دن بھر سوتا ہے، کسی بھی کام میں خیال نہیں کرتا، نشیلی چیزوں کا استعمال کرنے لگا ہے، اس سے کیسے چھٹکارا پائیں؟ پہلے موبائل بند کرائیے اس سے، ابھی وہ بچے نے کہا موبائل، پہلے اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیجئے۔ ایسے تمام بچے موبائل جمع کر دیں، بیچ دیں، موبائل کا استعمال نہ کریں۔ موبائل استعمال کریں گے تو دماغ بھی خراب ہوگا، ڈپریشن کا شکار ہوں گے، الجھن ہوگی، چڑچڑاپن پیدا ہوگا اور رات بھر جاگیں گے۔ رات اللہ نے بنائی ہے سونے کے لیے، موبائل دیکھنے کے لیے نہیں بنائی ہے۔
موبائل سے دوری کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے سے قریب کر لے گا۔ سبحان اللہ۔ بیوی کے حکم پر ماں باپ کو چھوڑ کر الگ گھر پکڑنا کیسا؟ ماں باپ سے رشتہ کبھی نہیں توڑنا چاہیے، اور اگر الگ مکان میں رہنے میں عافیت ہے تو الگ مکان میں رہ سکتے ہو۔ قرآن پاک میں ہے اسکنوہن من حیث سکنتم، جہاں رہتے ہو وہیں اپنی بیوی بال بچوں کو بھی رکھو، لیکن ماں باپ کو چھوڑنے کی نیت سے نہیں ہونا چاہیے، اپنی رہائش کے لیے ہونا چاہیے، اور جہاں بھی رہے ماں باپ سے رشتہ برقرار رکھے، ان کو آرام پہنچائے، ان کی مالی امداد کرے، ان کی دلجوئی کرے، ان کی خدمت کرے۔ حیض کی حالت میں عورت کو کمزوری آتی ہے، درد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آرام کرتی ہے، تو شوہر اور ساس اس کو طعنہ دیتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسروں کی تکلیف بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ تم کیوں ایسا کر رہی ہو، تمہیں کیا تکلیف ہے بتاؤ۔ اگر وہ بتاتی ہے تو اسے راحت دے، آرام پہنچائیں، اور اگر مصیبت وقت میں بھی لوگ راحت نہیں دیتے ہیں تو پھر اس گھر میں بگاڑ شروع ہو جاتا ہے۔ گھر کو گھر بنانے کی کوشش کریں، جھگڑے کا مکان نہ بنائیں۔ جی، کیا سید ہونے کے لیے باپ کا سید ہونا ضروری ہے یا ماں سیدہ ہو تب بھی وہ سید کہلائے گا؟ کیا چیز؟ سید ہونے کے لیے باپ کا سید ہونا ضروری ہے یا ماں سیدہ ہو تب بھی وہ سید کہلائے گا؟ باپ کا سید ہونا ضروری ہے۔ اچھا، نسب باپ سے چلتا ہے، ماں سے نہیں۔ جی تو باپ کا سید ہونا ضروری ہے۔ جی، اگر ماں بھی سید ہو تو رجیب الطرفین ہے، اچھا، دونوں ہو تو۔ اور ماں سید نہیں ہے تو بھی وہ سید ہے۔ اچھا، اور صرف ماں سید ہے تو وہ نسب سے سید نہیں۔ تو سوال اس لیے پوچھا گیا کہ سیدہ فاطمہ سے نسل رسول اللہ، یہ خصوصیت ہے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کلو سببین و نسبین منقطع، ہر سبب اور رشتہ منقطع ہو جاتا ہے میرے رشتے کے سوا۔ جی، اور فرمایا کہ میرا رشتہ میری بیٹی فاطمہ سے چلے گا۔ تو سرکار کا نسب حضور کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سے چلا، جی، اور وہ چلتا رہے گا۔ اچھا، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے، جی، سرکار کے علاوہ کوئی اس میں شریک نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہم موبائل سے آن لائن پیسے بیچتے ہیں کسی کو، جیسے جی پے ہے، فون پے ہے، جس میں بہت سارے ایپ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو کچھ پیمنٹ ان کے ایپ کے تھرو کرتے ہیں تو وہ اس کے جواب میں تحفے کے طور پر کچھ پیسہ ہم کو ریٹرن دیتے ہیں یا کچھ واؤچر دیتے ہیں، کوئی گفٹ دیتے ہیں۔ تو کیا اس گفٹ کو یا اس واؤچر کو ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ پھر بتائیں۔ ہم موبائل سے کسی ایپ کے ذریعے پیسے کسی کو بھیجتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو جی پے کچھ پیسے اماؤنٹ کر دیا، اب وہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں جمع تو ہو گئے، لیکن جی پے کی طرف سے مجھے کچھ ریوارڈ ملا، کچھ انعام ملا، اچھا، جیسے 50 روپے کا مجھے فائدہ ہوا، وہ میں بازار میں مارکیٹ میں یوز کر سکتا ہوں، پروموشن کے طور پہ یوز کر سکتا ہوں۔ تو وہ جو ایکسٹرا پیسے مجھے آپ کو پیسے بھیجنے کی وجہ سے آپ کی طرف سے ملے، وہ میں لے سکتا ہوں یا نہیں؟ لے سکتے ہیں، جائز ہے۔ جائز ہے۔ کچھ لوگ ایسی قسم کھاتے ہیں کہ اگر میں جھوٹی قسم کھاؤں تو میں اسلام سے نکل جاؤں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور وہ جھوٹ ہی بول رہا ہے، یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، تو اس کو سمجھائیے۔ ایسی قسم کھانا حرام اور گناہ ہے۔ ہرگز ایسی قسم نہ کھائے۔ ڈر ہے کہ جھوٹی قسم کھائے اور وہ بھی کہ مسلمان نہ رہے اس کے لیے کھا لے، اور پھر جھوٹی قسم کھا لے
تو ڈر ہے کہ کہیں اس کا ایمان محفوظ نہ رہے، برے خاتمے کا اندیشہ ہے۔ تو اگر خاتمہ برا ہوا تو یہ بہت بری بات ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا سکتا ہے۔ اس لیے توبہ کرے اور آئندہ ہرگز ہرگز ایسی قسم نہ کھائے، جھوٹی قسم نہ کھائے۔ بہت سارے لوگ تجوید کی رعایت کے ساتھ قرآن شریف نہیں پڑھتے، سیکھتے بھی نہیں ہیں، ان کی نماز کا کیا معاملہ ہوگا؟ علم تجوید ایک حد تک فرض ہے، تو جتنا فرض ہے اتنا سیکھنا تو فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر نہیں سیکھتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے امام کے پیچھے سب نمازیں پڑھیں، فرض نمازیں بھی، سنت اور واجب بھی ان کی اقتداء میں پڑھیں، اور اس دوران وہ سیکھتے رہیں۔ اگر سیکھتے رہیں گے جان توڑ کوشش کر کے تو ان کی نماز اتنے دنوں کی صحیح ہوگی، اور لاپرواہی کریں گے، نہیں سیکھیں گے تو بس اللہ معاف کرے۔ اس کا حال یہی ہے کہ جو صحیح پڑھنے والے ہیں ان کی اقتداء میں ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ یعنی سنت بھی کسی کی اقتداء میں پڑھتا رہے، سنت بھی، ہاں، جو صحیح پڑھتا ہے اس کے پیچھے پڑھتا رہے، اس کے پیچھے پڑھیں، جب تک سیکھتا رہے۔ ہاں یعنی یہ حل اچھا ہے اس کا، جی جی ماشاءاللہ۔ یعنی کتنا امپورٹنٹ ہے یہ، بہت جی سیکھنا ضروری ہے بہت۔ جی۔ جی، مسافر کی امامت میں، مسافر امام کی امامت میں مغرب کی نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ امام مسافر ہو تو مغرب کی نماز پڑھا سکتا ہے، اور امام بھی 3 رکعت پڑھے گا اور مقتدی بھی 3 رکعت پڑھے گی۔ 3 رکعت والی نماز میں قصر نہیں ہے، یہ نماز صحیح ہے، درست ہے، اور 3 رکعت تو بھی پڑھے گا، 3 رکعت مقتدی بھی پڑھیں گے۔ جی، کرپٹو کرنسی کے سوالات بار بار ہم مختلف جگہوں پر جواب دے چکے ہیں آپ، مگر پھر بھی کچھ لوگ اس کو پھر جاننا چاہتے ہیں، اور یہاں یہ سوال پوچھ رہے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اگر حلال ہے تو اس کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ کرپٹو کرنسی شریعت کی نگاہ میں مال نہیں ہے، کیونکہ حکومت نے اس کو منظوری نہیں دی ہے۔ جس دن حکومت منظوری دے دے گی اور ضمانت لے گی تو اس کے بعد سے اس کی حیثیت مال کی ہو جائے گی، پھر اس کو قرض دینا بھی جائز ہوگا، اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہوگی، اور مال کے سارے احکام اس پر لازم آئیں گے۔ اور اگر حکومت نے منظور نہیں کیا تو جب تک حکومت منظور نہیں کر رہی ہے، اس کے لیے ضمانت نہیں لے رہی ہے، اس وقت تک وہ مال نہیں ہے۔ اس کا خرید و فروخت اگر کوئی کرتا ہے تو وہ جانے، اس کا ذمہ دار وہ ہے، اس کے اوپر وہ مال نہیں ہے، اور اس پر مال کے احکام بھی شریعت نافذ نہیں کرتی ہے۔ اسی طرح سے میوچول فنڈ کا بھی پھر سے سوال آیا ہے، ہاں، تو اس کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیں۔ میوچول فنڈ اور شیئر بازار کے تعلق سے میں نے وادی نور آزاد میدان ممبئی میں اس سال بتا دیا تھا، اعلان کر دیا تھا کہ اس میں ایک صورت جواز کی ہے جسے ہم نے بچا رکھا تھا تاکہ لوگ جو ظاہر شریعت اس کے اوپر عمل کریں، لیکن ملوث ہوتے جا رہے ہیں، تو ان کو میں نے نیت بتا دی کہ اس نیت سے کرو گے تو شیئر بازار صحیح ہے۔ وہ نیت یہ ہے کہ شرکت عنان میں ایکویٹی شیئر میں انویسٹمنٹ کرے، اپنا مال لگائے، ایکویٹی شیئر میں کرے، ایکویٹی شیئر میں، پریفرنس میں نہیں کرے؟ نہیں، اچھا، ایکویٹی شیئر میں لگائے، اور یہ نیت رکھے کہ پریفرنس شیئر والوں کو کمپنی جو کچھ نفع دے گی انٹرسٹ کے نام پر، اس سے ہم راضی نہیں ہیں، ہم اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ اچھا، تو اس نیت کے ساتھ اجازت ہوگی، جائز وہ ہوگا۔ کام کمپنی کا ہوگا، ہمارا نہیں ہوگا۔ وہ کام کمپنی کا ہوگا، جی وہ کام کمپنی کا ہوگا۔ جی، اب آیا معاملہ میوچول فنڈ کا۔ میوچول فنڈ یہ اسی کا ایجنٹ ہوتے ہیں، تو اگر آپ نے اپنا معاملہ جائز کر لیا ہے جی،
تو میوچول فنڈ کے ذریعے آپ ایکوٹی شیئر میں حصہ لیں تو جائز، اور ناجائز رکھا ہے تو ناجائز۔ جی اب یہ آپ کی اپنی نیت پر ہے، جی آپ کی نیت کے خوبی اور حسن پر ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو اس کے لیے میوچول فنڈ کی اجازت ہوگی، ورنہ اجازت نہیں ہے۔ جی جی کیا مسجد میں نکاح کرنا صحیح ہے؟ صحابہ میں سے کسی نے کیا تھا؟ ہاں، مسجد میں نکاح کرنا صحیح ہے۔ یہ نکاح عبادت ہے، نکاح عبادت ہے، اور حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح میں مشغول ہونا تنہائی میں رہ کر خلوت گزی ہو کر عبادت کرنے سے افضل ہے۔ اچھا، اور سرکار صاحب صاحب نے فرمایا نکاح میں مشغول ہونا، اس محفل میں شریک ہونا اکیلی عبادت کرنے سے افضل ہے۔ عبادت کرنے سے افضل۔ سرکار صاحب صاحب نے فرمایا من تزوج فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی، جو نکاح کر لے تو اس نے آدھا دین بچا لیا، اب آدھے دین کے لیے وہ اللہ سے ڈرے۔ جی تو جب یہ دین کا ایک حصہ ہے اور آدھا حصہ ہے تو مسجد میں اس کی ضرور اجازت ہے اور بلا شبہ اجازت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ مسجد میں ہی کیا جائے، ہاں، کیونکہ اس میں پھر لوگ باوضو بھی آ کے بیٹھتے ہیں، بہت سے آ کے بیٹھیں گے اور بہت سے خرافات سے بھی بچیں گے۔ ہال وغیرہ میں تو بہت ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ جی روزے کی حالت میں خوشبو لگا سکتے ہیں؟ بدن میں خوشبو لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جی، مگر ایسی کوئی خوشبو جس کا جرم یعنی کوئی جز چھوٹ کر کے اندر تک جائے اسے ناک سے سونگھ نہیں سکتے ہیں۔ جیسے انہیلر ہے، اس میں مہک تو ہوتی ہے مگر اس کو ناک کے ذریعے سونگھتے ہیں، اور انہیلر کی دوا ناک کے ذریعے گلے میں حلق میں جاتی ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر ایسی خوشبو ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خوشبو سوکھ سکتے ہیں، کپڑے میں لگا سکتے ہیں۔ جی، جب حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے کعبہ موجود ہے تو پھر ہمارا قبلہ بیت المقدس کیوں تھا؟ قبلہ تو کعبہ شریف ہی ہے، مگر جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، یہاں یہود رہتے تھے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی اجازت سے بیت المقدس طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اس کی ایک حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس ہے، وہ مانتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ اسلام کے دامن میں آ جائیں گے، اور وہ آئے بھی، انہوں نے اسلام قبول بھی کیا۔ تو ایک شرعی مصلحت تھی، دینی ضروری مصلحت تھی، اور دین و ضروری مصلحت کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 16-17 مہینے تک بیت المقدس طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اس لیے وہ ہمارا قبلہ ثانی ہے۔ جی، ٹوپی پہننا سنت ہے یا فرض؟ ٹوپی پہننا فرض نہیں، واجب نہیں، سنت ہے۔ جی، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹوپی پہن کر اس پر امامہ باندھتے تھے، اور صحابہ کرام علیہم الرحمۃ الرضوان نے بھی ٹوپی کا استعمال کیا ہے۔ تو سر ڈھانک کر، سر چھپا کر نماز پڑھنا بارگاہ الہی کا ادب ہے، اور سر چھپا کر خاص طور پر ٹوپی پہن کر ہی نماز پڑھنا چاہیے۔ عہد رسالت میں ایسا ضرور ہوا ہے کہ بہت سے صحابہ نے ننگے سر بھی نماز پڑھ لی۔ اچھا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس کپڑے نہیں تھے، ہاں، ایک چادر تھی، وہی چادر لپیٹ لیا، نماز پڑھ لی، پورا بدن کھلا ہوا ہے۔ جی، کسی کے پاس 2 چادر ہوتی تھی تو 2 چادر اوڑھ لیتا تھا، چادر بڑی ہوئی تو سر سے اوڑھتا تھا، چادر چھوٹی ہوئی تو کندھے سے اوڑھتا تھا۔ جی، تو کپڑے کی بہت کمی تھی ان کے پاس، اس وجہ سے جب ٹوپی نہیں ملتی تھی تو ننگے سر نماز پڑھ لیتے تھے۔ جی،
لیکن جب کپڑے کا زمانہ آیا، کپڑے کی کثرت ہوئی، تو پھر مسلمانوں نے عام طور پر ٹوپی کا استعمال شروع کر دیا، اور ٹوپی لگا کر ہی خانہ خدا میں جاتے اور نماز پڑھتے ہیں۔ اب بارگاہ الہی کا ادب یہی ہے، جی لہٰذا ننگے سر بارگاہ الہی میں جانا یہ بے ادبی ہے، جی اور ہم اس سے منع کرتے ہیں۔ جی جی ہمیشہ ٹوپی پہننی چاہیے، جی جی، ٹوپی ہو تو اس کے ساتھ امامہ بھی ہو، امامہ بھی، امامہ نہیں تو کم سے کم ٹوپی بھی، ٹوپی تو ہونا چاہیے۔ جی کم سے کم ٹوپی ہو، اور امامہ کے اندر بھی ٹوپی ہو، بغیر ٹوپی کی نہ ہو۔ بغیر ٹوپی کی نہیں۔ جی جی جمعہ کی نماز فرض ہے یا واجب؟ فرض ہے۔ فرض ہے۔ ہمارا پڑوسی صرف عید کی نماز پڑھتا ہے اور پھر غوث پاک کی 11ویں بھی کرتا ہے، تو وہ کھانے کے لیے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کھانے کے لیے تو جائیے صاحب، کھانا پاک ہے، حلال ہے، جائیے کھانا کھائیے، لیکن ساتھ ہی اس کو سمجھائیے بھی، اس کا کھانا کھائے ہیں تو اس کو سمجھائیے بھی کہ جمعے کی نماز فرض ہے، تم فرض بھی ادا کرو۔ جی آپ جائیں گے، کھائیں گے اور سمجھائیں گے تو آپ کی باتوں کا اس پر اثر ہوگا، اور انشاءاللہ وہ جمعہ پڑھنے لگے گا۔ چھوڑ دیں گے تو کھانا تو کھلائے گا، چاہے جس کو بلا کر کھلا دے، لیکن اس کی اصلاح کون کرے گا؟ آپ اصلاح کی نیت سے جائیے، کھانا کھائیے اور اس کی اصلاح کیجیے، تاکہ وہ جمعہ کو فرض سمجھے اور جمعہ پڑھنے لگے۔ جی درگاہ شریف پر چادر اور صندل کس کے ذریعے چڑھانا چاہیے؟ صندل کے تعلق سے تو درگاہ شریف والے بتلائیں گے۔ چادر کے لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایک چادر چڑھائی جائے بس، تاکہ عوام کی قبروں میں اور یہ اللہ کی قبروں میں امتیاز رہے، فرق محسوس ہو، فرق رہے۔ یہ کسی عام شخص کی قبر نہیں ہے، نہیں، ہاں، یہ کوئی خاص تاکہ اللہ لوگ وہاں والا جائیں، فاتحہ پڑھیں، ان کا فیض پائیں۔ فیض پائیں۔ جی یہ مقصد ہے تو اس کا۔ ہاں، دو چادر یا اس سے زیادہ چادر کی اجازت نہیں ہے۔ نہیں آج کل وہ تو منت کی وجہ سے لوگ چادر چڑھاتے ہیں۔ ہاں، اس کی منت بھی کوئی شرعی منت نہیں ہے، اچھا اور اگر ایسا ہے تو پہلے جو چادر چڑھی اس کو ہٹا لیں اور اس کے بعد پھر یہ چادر چڑھا دیں۔ اچھا ایک ہی چادر رہنی چاہیے، اس سے زیادہ چادر نہیں رہنی چاہیے۔ جی جی داڑھی رکھنا فرض ہے یا سنت؟ داڑھی رکھنا فرض نہیں ہے، واجب ہے۔ جی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پابندی کے ساتھ ہمیشہ ساتھ داڑھی رکھی ہے، صحابہ نے بھی رکھا ہے، تو یہ رسول اللہ کی سنت بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ واجب بھی ہے۔ جی تو اس کا گناہ تو ہے نا نہ رکھنے کا؟ جی نہ رکھنے کا گناہ تو ہے نا؟ ہاں، حدیث پاک میں ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آف اللحا و آف الشوارب، داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھیں پست کرو۔ جی داڑھیاں بڑھاؤ تو کتنی بڑھاؤ؟ کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جب داڑھیاں بڑھانے کا حکم ہے تو چھوڑ دو، بڑھے جتنی بڑھنی چاہے بڑھ جائے۔ تو داڑھی نہیں داڑھا ہو گیا۔ ہاں، جی ابھی کل جہاز میں ایک صاحب مل گئے، ڈر لگ رہا تھا، اچھا اتنی زبردست داڑھی تھی، جی ناف کے نیچے تک لٹک رہی تھی وہ۔ اس کا سرکار نے حکم نہیں، داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ ایک حدیث تو لوگوں نے دیکھ لی، اس کے ساتھ دوسری حدیث بھی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام داڑھی کو طول و عرض سے لیتے تھے، یعنی لمبائی سے کاٹ لیتے تھے اور کچھ عرض سے چوڑائی سے بھی کچھ کاٹ لیتے تھے۔ اچھا بس کتنا کاٹتے تھے یہ بھی نہیں بیان کیا گیا۔ جی اتنا تو ہے کہ داڑھی سرکار نے کاٹی ہے لمبائی سے بھی چوڑائی سے بھی۔ اب اس کا بیان وہی مجمل آ گیا، اس کا بیان بخاری شریف وغیرہ کی حدیثوں میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داڑھی کو اپنی مٹھی میں پکڑا یوں، جی اور جو فاضل تھا اس کو کاٹ دیا۔ ایک مٹھی سے زیادہ تھا؟ ہاں، اوپر سے نہیں، اچھا نیچے سے۔ نیچے سے؟ تو مٹھی میں پکڑے اور نیچے سے کاٹے، اس کو یاد رکھیے گا، جی جی نہیں تو اوپر سے کاٹ لیں۔ مفتی صاحب نے کہا ہے کہ مٹھی میں پکڑ کے کاٹ لیجئے، جی تو میں اوپر سے کاٹنے کے لیے نیچے سے کاٹنے کے لیے بتا رہا ہوں، نیچے سے کاٹ لیں۔ آج کل کچھ لوگ اوپر سے کاٹنے لگ گئے،
ہاں ایسا ہو رہا ہے جی. اور مفتی صاحب کا حوالہ دے دیتے ہیں جی. تو مفتی صاحب نیچے سے کاٹنے کے لیے کہتے اوپر سے نہیں. تو یہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا جی. تو ان کی یہ حدیث بیان کر رہی ہے کہ سرکار علیہ السلام جو طول عرض سے لیتے تھے وہ اسی طور پہ لیتے تھے. اچھا. تو سرکار نے جو داڑیاں بڑھانے کو کہا ہے اس کی ایک حد مقرر کر دی ہے صحابہ نے کہ یہ حد 1 مشت تک ہے. 1 مشت ہوگی. 1 مشت سے زیادہ ہو جائے تو اس کو کاٹ سکتے ہو جی. اور اتنا لمبا نہ کیا جائے داڑھی کو کہ دیکھ کر کے ڈر لگے بچے ڈر جائیں. اتنا لمبا نہ کیا جائے. چہرے کو اچھا رکھیے جی. اچھا بنائیے. داڑھی کو وحشتناک حد تک بڑی مت کیجیے. جی. مرد اور خواتین مل کر گھر میں جماعت بنا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ عورتوں کے لیے جماعت نہیں ہے. عورتیں اگر گھر میں گنجائش ہے کمرے ہیں تو ایک کمرہ اپنی نماز کے لیے خاص کر لیں اور اسی کمرے میں وہ نماز پڑھیں. وہ مسجد بیت ہے اس میں نماز پڑھنے سے انشاءاللہ مسجد میں نماز پڑھنے کو ان کو ثواب ملے گا. عورتوں کو مسجد بیت. ہاں. بیت یعنی گھر. ہاں جی. وہ گھر کی مسجد ہے. گھر کی مسجد. یہ مسجد بیت جو ہے عورتیں ہی بنا سکتی ہیں مرد نہیں بنا سکتے. جی جی. مسجدوں کے لیے تو مردوں کے لیے تو مسجد محلہ ہے. جی. محلے کی مسجد میں جائیں. جی. عورتیں اپنے گھر کی مسجد میں نماز پڑھیں. جی. اور اعتکاف کرنا چاہیں تو اعتکاف بھی کر لیں. وہیں اعتکاف بھی کر سکتے ہیں. جسم میں حاضری آنا یہ صحیح ہے یا غلط؟ جسم میں حاضری آنا. اچھا. کوئی جن آ جاتا ہے یا کچھ ہوتا ہے کبھی ایسا اور لوگ اس کے پاس بیٹھ کے پھر منتیں بھی ماننے لگتے ہیں اس کے. ہاں. جسم میں حاضری آنا بالکل غلط تو نہیں ہے لیکن بہت حد تک صحیح بھی نہیں ہے. اچھا. زیادہ تر یہ حاضری عورتوں کو آتی ہے. ہاں یہ تو دیکھا ہے. جب میاں بیوی میں چپکڑش بڑھ جاتی ہے ہاں تو عورتیں اگر ہوشیار ہیں تو ان کو حاضری شروع ہو جاتی ہے. گول گول گھومنے لگتی ہیں پھر. تو عورتوں سے بنا کے رکھو تاکہ ان کو حاضری نہ ہو. جی. اور اگر واقعی حاضری ہے تو اس میں شیطان یہ کیا کہتا ہے کہ میں فلاں پیر ہوں فلاں غازی صاحب بول رہا ہوں فلاں شہید بول رہا ہوں. ہاں. وہ یہ جھوٹ بولتا ہے. اچھا. وہ آواز بھی نکالتا ہے. آواز بھی نکالے. ہاں آواز بھی نکالے. جی. تو وہ جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگوں کو یہ بتائے کہ پیر لوگ بھی عورتوں پر سوار ہوتے ہیں اور شہید لوگ بھی سوار ہوتے ہیں ولی لوگ بھی سوار ہوتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. تو ولیوں کا رتبہ گھٹانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. جی. ان کی باتوں کو نہ مانیں اور ان کا علاج کسی عالم دین کے ذریعے کرا لیں. جی. تو انشاءاللہ ان کا علاج آسان ہوتا ہے جلدی چلے جائیں گے. اور ان سے بچنا ہو جی تو سب سے بہتر یہ کہ ان سے بچنے کا طریقہ آپ سمجھ لیں. جی. ایک تو یہ کہ جب ٹوائلٹ جانا ہو پیشاب پخانے کے لیے ٹوائلٹ ہاں تو یہ دعا پڑھ لیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جی. اور پھر کچھ بولے نہیں اپنی ضرورت پوری کر کے باہر آئیں. جی. اور باہر آنے کے بعد پڑھ لیں غفرانک. یہ 2 مختصر دعائیں ہیں. جی. شیطان پچھتاتا رہے گا ہاتھ ملتا رہے گا آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. اور ٹوائلٹ میں موبائل بھی نہیں دیکھے نا. ٹوائلٹ میں موبائل بھی نہیں دیکھے. نہیں موبائل بھی نہیں. موبائل بھی نہیں. بولنا ہی نہیں وہاں پر. بولنا ہی نہیں. موبائل لے جاتے بولنا پڑے گا. جی. اب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں جی اور صاحب وہیں السلام علیکم وعلیکم السلام. جی. وہ سوچتے ہیں کہ وقت جتنا بچ جائے اچھا ہے. تو اتنا زیادہ وقت بھی نہ بچایا جائے. جی. وہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ ذکر الہی ہے. ٹوائلٹ میں ذکر الہی کرنا منع ہے بے ادبی ہے. جی. اس سے بچیں وہاں چپ چاپ رہیں. تو ایک کام تو صاحب یہ کریں. اور دوسرا کام یہ کہ بچوں کو مغرب کی آدھا گھنٹہ پہلے سے گھر میں روک لیں. اور مغرب کے آدھا گھنٹہ بعد تک روکے رہیں باہر نہ نکل رہے ہیں. اچھا. اس وقت اللہ کی وہ مخلوق جو ہماری نگاہوں میں نہیں آتی ہے
وہ گشت کے لیے نکلتی ہے مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے سے جی اور مغرب کو آدھا گھنٹے بعد تک وہ گشت کرتے ہیں ہاں اور بچوں کی نگاہ ان تک پہنچ گئی, بچے دیکھ لیتے ہیں ہاں تو پھر وہ ڈر جاتے ہیں اور دیر تک وہ ڈرے رہ جاتے ہیں. تو پھونکنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے, کیونکہ ہم پھونک کر کے کوئی ہو تب تو اس کو ہٹائیں گے, جی کچھ چڑھا نہیں ہوتا, وہ ڈرے ہوتے ہیں. تو ان کو ہنسا کھلا کر بڑھا لینا یہ اچھا ہوتا ہے. جی 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 تو مغرب کے آدھا گھنٹہ پہلے سے آدھا گھنٹے بعد تک بچوں کو باہر نہ نکالیں, گھر میں روکے رکھیں. ہاں, اور استنجا کی جو بات بتائی وہ دعائیں یاد کر لیں. جی تیسری جگہ شیطان کے خلل کی ہوتی ہے جب میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے, نہیں جمع کرتے ہیں, ہاں ہاں تو اس وقت کے لیے بھی ایک دعا ہے. جی وہ دعا ہمارے مبلغین سے سیکھ لیجئے گا, جی 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 وہ دعا یاد کر لیجئے. وہ دعا پڑھے بغیر عورت بھی پڑھ لے مرد بھی پڑھ لے, جی پڑھے بغیر دونوں ایک دوسرے سے ملاپ نہ کریں, نہ کریں. کیونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کا حملہ ہوگا, جی شیطان کا اثر ہوگا, اور اگر بچہ قرار پاتا ہے تو بچے پر بھی اس کا اثر ہو جائے گا. جی تو آپ اپنے کو بھی بچائیے, بیوی کو بھی بچائیے, بچہ قرار پائے تو اس کو بھی بچائیے. جی. یہ بچانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ دعا پڑھیے, جی 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 وہ دعا پڑھیے, تو شیطان اس عمل میں شریک نہیں ہوگا. پھر وہ شریک نہیں ہوگا جی اور وہ بھاگ جائے گا. جی یہ تین کام اگر آپ نے کر لیا تو پھر آپ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے اور شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑے گا, وہ نکل جائے گا. جی اور ایک عام دعا بتاتے ہیں کہ روزانہ رات میں سونے سے پہلے اپنے گھر میں پست آواز سے اذان دیجیے. اچھا اذان دیں گے تو زلزلے سے محفوظ رہیں گے, اولا باری سے محفوظ رہیں گے, جی آتش زنی سے محفوظ رہیں گے, ان ساری چیزوں سے حفاظت ہوگی. گھر میں آگ بھی نہیں لگے گی, گھر میں آگ بھی نہیں لگے گی. جی اور شیطان کہیں ادھر ادھر ہوگا تو بھاگ جائے گا, بھاگ جائے گا. کیونکہ وہ یہ کہتا ہے نا کہ جہاں اذان ہوتی ہے کہ چلو میاں یہ گھر ٹھیک نہیں ہے, ہاں وہ یہاں پر آنے لائق نہیں ہے, چلو یہاں سے, اچھا اچھا, پھر وہ چلا جاتا ہے وہاں سے. سبحان اللہ. میں نے کل حدیث شریف سنائی تھی عورتوں کو, ہاں سرکار صاحب السلام نے فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان مدینہ شریف سے مقام روحہ تک بھاگ کر چلا جاتا ہے. مقام روحہ یہ 36 میل دوری پر ہے, 36 میل کا بہت لمبا کلومیٹر ہو جائے گا, تاکہ وہ سننے نہ پائے, اور بلند آواز سے ریا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب اذان ہوتی ہے تو کتے بھونکتے ہیں, تو یہ کتے اذان پر نہیں بھونکتے ہیں, یہ شیطان اذان کی آواز سن کر کتوں کی سرحد سے تیزی سے بھاگتے ہیں. اچھا تو ان کی سرحد میں اگر آپ گاڑی بھی تیز چلائیں گے ہاں تو برداشت نہیں کریں گے. اچھا اچھا اچھا, کہ ہماری سرحد میں اتنی رفتار, ہاں اس لیے وہ بھونک کر کے بھگاتے ہیں. ان کی باؤنڈری ہے, وہ ان کی ایک باؤنڈری ہے, ہاں اس حد تک باہر نکل جائیں گے پھر انہیں کچھ نہیں بولیں گے. پھر نہیں آئیں گے. انہوں نے ایک نقشہ نظری بنا رکھا ہے ہاں کہ ہماری مملکت یہاں تک ہے, تو اس مملکت تک کوئی تیز رفتار سے نہیں چل سکتا. آہستہ رفتار جائیے نہیں بولیں گے, جی تیز رفتاری جائیے تو کثر شان سمجھتے ہیں کہ ہماری توہین ہو رہی ہے. توہین ہو رہی. تو وہ شیطان جب بھاگتا ہے تو وہ بھونکتے ہیں, پیچھا تو کر نہیں سکتے کیونکہ بڑی رفتار میں ہوتا ہے وہ, لیکن بھونک کر کے بتا دیتے ہیں کہ شیطان آیا تھا, وہ بھاگ رہا ہے, بھاگ گیا. اچھا پھر یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ جب ان کی سرحد ختم ہو جاتی باؤنڈری, واپس پلٹتے ایسے انداز سے جاتے کیسا بھگایا اس کو, یہ بھی ہوتا ہے. ہاں یہ بھی ہوتا ہے, فاتحانہ شان سے آتا ہے. فاتحانہ شان سے. فکس ڈپازٹ کا جو انٹرسٹ آتا ہے وہ خیرات کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل خیرات کیجئے, وہ خیرات کے لیے ہے, غریبوں میں, یتیموں میں, بیواؤں میں خیرات دیجیے, اللہ آپ کی خیرات کو قبول فرمائے. ہیلتھ انشورنس, لائف انشورنس, ٹرم انشورنس, یہ سب انشورنس کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا کیا ہے؟ ہیلتھ صحت, ہیلتھ انشورنس, لائف انشورنس, میڈیکلیم, اور یہ سارے انشورنس کر سکتے ہیں. کون سا انشورنس؟ ٹرم انشورنس. یہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ تو نہیں لکھا اس میں, شاید کسی مخصوص مدت کے لیے ہوگا, ایک ٹرم کے لیے. خیر جیسے ہم یہ ہیلتھ انشورنس کے لیے بتا دیتے ہیں. جی ہم نے وادی نور آزاد میدان میں 2 دسمبر کو اجازت دے دی ہے, اور ہیلتھ انشورنس کی آپ لوگ ہیلتھ انشورنس کرا سکتے ہیں, جائز ہے, کرا سکتے ہیں. ہاں باقی جو کی تحقیق کی جائے گی
या आप तहकीक करके भेज दीजिए तो इंशाअल्लाह हम उसके बारे में भी वजाहत कर देंगे। एक अनोखा सा सवाल है, जुलूस वगैरह में बच्चे नात पढ़ते जाते हैं वो तो अच्छा है, लेकिन आजकल कुछ ऐसा ट्रेंड भी बनने लगा है कि नात रिकॉर्डिंग लगा दी जाती है और बच्चे सिर्फ एक्शन करते हैं उसका, तो इसके लिए क्या फरमाते हैं आप? रक़्स की इजाज़त हमारे यहाँ नहीं है। नात शरीफ को गौर से सुने और उसमें जो बातें बताई गई हैं दिल में महफूज रखें, उस पर अमल करें, मगर रक़्स करना, थरकना, नाचना ये नाजायज़ है, इससे बचें। घर के लोगों को चाहिए कि बच्चों को इससे बचाएं। मदरसे की इमारत के ऊपरी हिस्से में स्कूल कायम करना कैसा है? मदरसे की इमारत के ऊपरी हिस्से में जी, जो मदरसा है वो मदरसा ही रहेगा, उसमें स्कूल कायम करना जायज़ नहीं है, उससे बचें। अगर नफली सदका खैरात कराते वक्त मरहूम वालिदैन के नाम से दें तो वालिदैन को भी सवाब मिलेगा और औलाद को भी, लेकिन फ़र्ज़ हज में वालिदैन की तरफ से नियत करना कैसा है? क्या वालिदैन के नाम से भी उसमें नियत कर सकते हैं? फ़र्ज़ हज अपनी तरफ से करें और उसका सवाब वालिदैन को भी पहुँचाएँ, उम्मत मुस्लिमा को भी पहुँचाएँ, ये जायज़ है। अच्छा, मतलब नियत अपनी ही हो? नियत अपनी हो, जी। सवाब सबको पहुँचा सकते हैं, माँ बाप भी पहुँचा सकते हैं। उसके जैसे नमाज का भी कर सकते हैं, फ़र्ज़ नमाज का भी पहुंचा सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। अच्छा, मैंने नमाज अपनी पढ़ी और मैंने इरादा किया कि अल्लाह इसका सवाब मेरे वालिदैन को पहुंचे, हाँ, तो पहुँच जाएगा, तो फिर मुझे भी मिलेगा, उनको मिलेगा, उनको भी मिलेगा। अच्छा, इसमें अपने सामने कोई कमी नहीं होती। ऐसे ही होता है जैसे चिराग जल रहा है, जी, उस चिराग से अगर 100 चिराग जला लिए जाएं वाह, तो उस चिराग की रोशनी में कोई फ़र्क तो नहीं आएगा। बड़ी बेहतरीन मिसाल है उसकी, माशाअल्लाह। घर या जगह के लिए जिहत देखना कैसा है? जहत देख सकते हैं अपने फ़ायदे के हिसाब से, तो और अपने मकसद के हिसाब से जहत देख कर लें तो कोई अर्ज नहीं है, मगर उसको लाजमी न समझें। लाजमी न समझें। अच्छा, अल्लाह पे भरोसा करें। जी जी, जज़ाकल्लाहु खैर हज़रत, मगरिब का वक्त हो गया, इसलिए इजाज़त चाहते हैं और आपकी सेहत, सलामती, तंदुरुस्ती की दुआ करते हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए आमीन। जो बातें हुई, आपको हमको सबको पर अमल करने की सआदत नसीब फरमाए और हम सब की ज़िंदगी को अल्लाह ताला दीनी ज़िंदगी बनाए, ताबनाक बनाए। वह मअलैना इल्लल बलाग। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ व जल मुफ्ती साहब और कारी साहब की उम्र में खूब बरकतें अता फ़रमाए, नज़र बस से अल्लाह हिफाजत फरमाए, सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए। आप हज़रात जिन हज़रात का वज़ू नहीं है इंशाअल्लाह वो वज़ू बना लें, और जिन हज़रात का वज़ू है वो सफ़ेद दुरुस्त करें। आपके लिए अच्छा फ़र्श बिछाया गया है, चप्पल पहनकर मैट पे ना चलें कोई भी बराए करम, इसलिए कि वहाँ नमाज पढ़ी जाती है, फिर वो गंदा हो जाएगा। हाथ में चप्पल लें, बाहर चले जाएं, फिर आते वक्त में चप्पल पकड़ के आएँ और मैट पे जो है चप्पल ना पहने, इसका ख्याल रखें। और चंदे के डब्बे आपके दरमियान में रखे गए हैं माशाअल्लाह, आप ज़रूर इसमें दिल खोल कर चंदा सदकात वगैरह डालने की कोशिश करें। और इसी के साथ मकतब तैबा आपकी खिदमत में हाजिर है, आप मकतब तैबा पर ज़रूर जाएँ। अक़ाइद मोहतरम अमीर सुन्नी दावत इस्लामी की लिखी हुई किताबें हैं, खुसूसियत के साथ माह रमज़ान कैसे गुजारें, तालीम निसाब जदीद किताब को भी आप अपने पास रखें, कोशिश करें। बरकत शरीयत इंशाअल्लाह ताला आप हर घर में रहना चाहिए, इसे पढ़ें और पढ़ाएँ।